الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ابھی باہر کچھ باتیں چل رہی تھیں. کچھ ہمارے مشائخ جن سے باقاعدہ جن آ کر پڑھا کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک نیکی اور تقویٰ کا ثبوت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی سیر میں اس کو نقل کیا ہے. امام بخاری کے شیخ تھے محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ. وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. باہر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک شخص باہر کھڑا تھا. تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں انسانی شکل دھار کے آیا ہوں، لیکن حقیقت میں جن ہوں، اور فلاں میرا قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے سردار نے آپ کو سلام بھیجا اور یہ پیغام دیا ہے کہ جب آپ کی مجلس سے درس حدیث ہوتی ہے تو انسانوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں جن بھی ہوتے ہیں. ہمارا پورا قبیلہ آپ کی مجلس میں شریک ہوتا ہے. تو یہ ایک محدث کی شان ہے. جب وہ درس حدیث دیتا ہے تو ان کی مجلس میں طلبہ بہت ہوتے تھے، جنہیں بعض مجالس میں کئی مستملی کھڑے ہوتے تھے. مستملی جو شیخ کی آواز کو آگے پہنچائے، پھر وہ آگے پہنچا رہا ہے، پھر وہ آگے پہنچا رہا ہے. اس طرح بعض اوقات سینکڑوں مستملی ایک ہی مجلس میں کھڑے ہوتے تھے. تو یہ لوگوں کا جمع غفیر، اور اس سے کہیں زیادہ جو اس نے پیغام دیا جنوں کا جمع غفیر. اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن یتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ. اوپر پھر فرشتوں کا جمع غفیر ہوتا ہے. یہ ایک علمی قرآن اور حدیث کی مجلس کا تمیز اور اختصاص ہے. الحمدللہ اوپر نیچے سامعین ہی سامعین ہوتے ہیں. لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر، پھر ملائکہ، اور پھر جنوں کی ایک بڑی تعداد، اور اس کا علم کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اور کس طرح اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جا رہا ہے. تو یہ علم حدیث کی ایک شان ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے سلف کے منہج پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے سینوں کو بھی اس علم نافع سے بھر دے، تاکہ یہ ہمارے لیے روشنی کا پیغام ثابت ہو اور ہم آگے بھی امت کی اصلاح کا کام اللہ کی توفیق سے کر سکیں. یہ تیسرا باب چل رہا تھا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ سفہاء. تو چند قریشی غلاموں یعنی نوعمر لوگوں کے ہاتھوں میری امت کی بربادی اور ہلاکت ہوگی، جس کی کچھ تفصیلات ہم نے نماز سے قبل پڑھی. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے فتنے کے اندیشے سے اس علم کو مخفی رکھا اور بیان نہیں کیا. اور یہ ایسا علم ہے جس کی امت کو ضرورت نہیں، اس لیے اس قسم کے علم کو اچھالنا. آج کل بہت سے جو ہے وہ میں ان کو ڈاکو ہی کہوں گا، جو اس قسم کی باتیں منظر عام پر لاتے ہیں اور اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اپنی ایک علمی دھاک بٹھانا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ لوگوں میں فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس علم کو چھپا لیا اس ڈر سے کہ کہیں فتنہ قائم نہ ہو جائے. آگے فرماتے ہیں کہ فقال مروان، جب مروان نے یہ بات سنی اللہ کے نبی کی حدیث کہ میری امت کی ہلاکت کچھ قریش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی، تو مروان نے کہا کہ لعنت اللہ علیہ غلمتن. یہ غلمتن کی جو نسب ہے یہ الگ تمیز ہے کہ غلمہ ہونے کے سبب، غلمہ ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی پر لعنت ہو
کہ جو غلمہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ منصب کی طرف دوڑیں گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ مروان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو غیلم یا غلمان ہے یہ اسی کے خاندان سے ہوں، اسی کی نسل سے ہوں گے، مگر پھر بھی بے ساختہ اس کا اس بات کو کہہ ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی اقامت حجت ہے، اقامت حجت اور اس فعل کے غلط ہونے کا اعتراف ہے، اس فعل کے غلط ہونے کا اعتراف ہے۔ بعض اہل تاریخ نے یہ ذکر کیا کہ یہ اشارہ یزید بن معاویہ کی طرف ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ اعوذ باللہ من رأس الصدیق و امارت الصبیان، کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں 60 ہجری سے، سن 60 ہجری اور 9 عمر لوگوں کی عمارت سے، اور چونکہ یزید 60 ہجری میں یہ تخت پر متمکن ہوا تھا اور امیر بنا تھا، تو ممکن ہے یہ اشارہ انہیں کی طرف ہو، یہ بعض مورخین کا بھی کہنا ہے، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اس کی تائید نہیں کرتے۔ حدیث میں اغیلم کا ذکر ہے، اور غلام جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یہ پیدائش سے لے کر بلوغت تک کی عمر پہ لفظ غلام کا اطلاق ہوتا ہے، اور جس وقت سن 60 میں یزید کو یہ تولیت دی گئی اور یہ منصب دیا گیا تو وہ 36 سال کے تھے، 36 سال کی عمر تھی، یعنی غلامی جو غلام کی عمر ہے اس حد سے کافی آگے تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض مورخین نے ذکر کیا کہ یزید نے جب تخت سنبھالا تو بہت سے مناصب پر اشیاخ قائم تھے، موجود تھے، انہیں معزول کر کے اپنے جو اہل و عیال یا اپنے خاندان میں سے، اپنے اقارب میں سے 9 عمر لوگوں کو ان کی جگہ متمکن کیا اور ان کو منصب تفویض کیا۔ یہ چیز ایک باعث احترام ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ اس حدیث کا مصداق یزید بن معاویہ کو قرار دیتے ہیں تو خود نص حدیث ان کے اس قول کی تردید کرتی ہے، کیونکہ نص حدیث غلمان کے تعلق سے ہے، اور 36 سال کا آدمی غلام نہیں کہلاتا اور نہ اس پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا۔ جب مروان نے یہ بات کہی لعنت اللہ علیہ غلمۃ، فقال ابو ہریرہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان، اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلمان جو ہوں گے وہ فلاں فلاں کی اولاد ہوگی اور یہ ان کے نام ہوں گے، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ فکنت اخرج، اب یہ قول حدیث کے راوی عمرو بن یحییٰ کا، سند میں اس کا نام ہے موسیٰ بن اسماعیل، امام بخاری کے شیخ کا شیخ ہے، اور یہ روایت کر رہا اپنے دادا سعید بن عمر سے، اور سعید بن عمر اس حدیث کو ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں۔ وہ یہ رباعی سند امام بخاری رحمہ اللہ کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ ان کا ایک تمیز اور خدمت حدیث ہے کہ انہوں نے چن چن کر عالی اسانید کے ذریعے ہم تک حدیثیں پہنچائیں۔ یہ ایک ایسی نیکی اور ایسا ایک احسان عظیم ہے ہم طلباء کے ساتھ کہ عالی اسانید 83 سندیں امام بخاری کی موجود ہیں، یعنی نبی اسلام تک 3 واسطوں کے ساتھ ایک نعمت عظمی ہمیں دی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور عالی اسانید ہم تک پہنچائی۔ اس کی صورت یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک محدث کا علم ہوا جو دور دراز کسی علاقے میں مقیم ہے، بس امام مالک کا شاگرد، تو امام بخاری سفر کر کے اس کے پاس گئے، سفر کر کے اس کے پاس گئے اور اس سے حدیث کا سماع کیا تاکہ میرے اور مالک کے درمیان ایک واسطہ ہو جائے۔ حالانکہ امام مالک کی حدیث امام بخاری تک عام پہنچ رہی تھی، جیسے بغداد وغیرہ میں امام حمیدی جو ہیں امام شافعی کے شاگرد تھے، امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے، اور حمیدی سے اگر امام بخاری رحمہ اللہ امام مالک کی حدیثیں لیتے تو ان کی اور مالک کے مابین 2 واسطے ہوتے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کے شاگردوں کو تلاش کیا، ان تک پہنچے، اور بعض تو موطا کے راوی جن سے ان کا نکاح ثابت ہے تاکہ ایک واسطے سے ان کی حدیثیں جو ہے وہ لوگوں تک منتقل کرے، تو یہ ایک احسان عظیم ہے۔ چنانچہ راوی حدیث جو ہے وہ عمرو بن یحییٰ کہتے ہیں کنت اخرج مع جدی،
میں اپنے دادا یعنی سعید بن عمر کے ساتھ بنو مروان سے ملنے جایا کرتا تھا. کب؟ حین ملک بالشام، جب وہ شام کے مالک بنے. مالک بننے سے مراد جب شام کا ان کو اقتدار حاصل ہوا اور شام کی عمارت ان کو تفویض ہوئی. فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانٌ أَحْدَاثًا، اور جب میرے دادا ان بنو مروان کو دیکھتے کہ وہ غلمان احداثا، نو عمر بچے ہیں، نو عمر نوجوان ہیں، قال لنا، تو میرے دادا مجھ سے کہتے عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، ہو سکتا ہے یہ بچے اسی نبی علیہ السلام کی حدیث کا مصداق ہو جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی بربادی ان نو عمر لوگوں کے ہاتھوں ہوگی. ہو سکتا ہے یہ بچے مستقبل کے حکام ہوں اور پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث ان پر صادق آتی ہے. قلت انت عالم، تو میں نے عرض کیا کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور یہ قرب زیادہ علم کی اساس بنتا ہے، تو آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے. یہاں سب سے بڑا شاہد یہ ہے اس بات کو قائم کرنے سے اور اس حدیث کو پیش کرنے سے کہ ایسے حکام ہوں گے، ایسے غلمان، وہ منصب سنبھالیں گے اور بربادی کا باعث ہوں گے، لیکن پھر بھی تم نے صبر کرنا، بغاوت پھر بھی نہیں کرنا. یہ اصل مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ پھر بھی تم نے خروج اختیار نہیں کرنا بلکہ صبر سے جو ہے وہ برداشت کرنا. اور دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے یہ حکم اور رموز سمجھائے تھے، یہ بات آپ کے علم میں یقیناً ہوگی کہ زیادہ تر حکام جو آئیں گے ان کا تعلق اہل جور سے ہوگا، اہل عدل سے نہیں ہوگا. اور اگر اہل جور کے خلاف بار بار بغاوتیں ہوں گی تو فتنے زیادہ ہوں گی. تو اس سے کم مقصدہ یہ ہے کہ ان کو برداشت کرو، صبر کرو، تاکہ فتنے زیادہ بھڑکنے نہ پائیں. اور یہ شریعت کا مقصود ہے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ایسا کوئی عمل اختیار نہ کرو جو فتنہ انگیزی کا باعث بنتا. جی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت سلمة عن حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان 90 أو 100 قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. یہ سند جو آپ نے پڑھی ہے اس کا ایک تنوع اور ایک اسنادی نقطہ، اس سند میں 3 صحابیات ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہی ہیں. زینب بنت سلمہ، ان سے پہلے عروہ یہ تابعی ہیں، اور زینب بنت سلمہ صحابیہ ہیں. ان کی استاد حبیبہ یہ بھی صحابیہ ہیں، اور ان کی استاد زینب بنت جحش یہ بھی صحابی ہیں. تو ایک ہی سند میں 3 صحابیات کا اکٹھا ذکر ہے. اور حافظ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی اسانید بھی دیکھی ہیں جن میں پے در پے 4 صحابیات. تو یہ محدثین اسانید کے یہ نکات اور اسانید کا تنوع بیان کیا کرتے تھے. اس طرح اگر ایک سند میں کئی تابعین ہو اس کا بھی اظہار کیا کرتے تھے تاکہ طلبہ اس سے محدود ہو. بعض ایسی اسانید جن میں 3 تابعین. حافظ فرماتے ہیں کہ ایک سند ایسی بھی میں نے دیکھی ہے اس میں پے در پے 7 تابعین ذکر ہے. تابعی ان تابعی ان تابعی ان تابعی ان تابعی ان صحابی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اسانید کا ایک علمی نقطہ ہوتا ہے. حافظ بکثرت فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں کہ روات و حاضر حدیث ہے مثلا کلہم بصری، اس حدیث کے تمام راوی بصری، تاکہ طالب علم پڑھے اور اس کو یاد کرنا آسان ہو. یعنی ایک بات تو معلوم ہوگی کہ سارے راوی اس کے بصرہ کے، یہ سارے مصر کے، یہ سارے بغداد کے. اس سے کم از کم ایک چیز اور سہل ہو جاتی کہ اس سند میں روات کا آپس کا لقاء اور سماع کتنا آسان ہوگا. جب سب راویوں کا ایک ہی شہر ہے، ایک ہی علاقہ ہے، تو اب سند کا جو اتصال ہے اس کو ثابت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. اشکال کب ہوتا ہے؟ جب ایک راوی بصرہ کا ہو
اور اس کا شیخ بخارا کا ہو. اب کہاں بصرہ اور کہاں بخارا، یہ کہاں آ کر ملے؟ سند کا اتصال ثابت کرنا ثابت ہو جاتا، لیکن جہاں تمام راوی ایک ہی علاقے کے ہوں تو یہ ایک ایسا علمی نقطہ ہے جو سند کو آسان بھی بناتا ہے اور اتصال کا اثبات بھی آسان کر دیتا ہے. تو یہاں علمی نقطہ سند کے تعلق سے کہ اس میں 3 صحابیات ایک دوسرے سے روایت کر رہی ہیں. جب باب ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب. ویل سمجھیں کہ ایک طرح کی بربادی کا ذکر، ہلاکت کا ذکر یا افسوس کا ذکر. ایک کلمہ ہے ویل اور ایک ویح، آخر میں یہاں لام ہے اور اس کے آخر میں ہا ہے. ویل بربادی کسی جرم کی وجہ سے، یعنی ویل میں جس بربادی کی خبر ہے وہ کسی نہ کسی جرم کی بنا پر ہوتی ہے، اور ویح میں جو بربادی ہے وہ بے گناہی کی بنا پر ہوتی ہے، اس میں جرم کی اساس نہیں بنتی. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ویح ابن عمار تقتل الفئۃ الباغی، وہاں ویح کا لفظ ہے. اور ابن عمار ابن یاسر وہ کوئی مجرم نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے، لیکن ان کا قتل جو ہے وہ ظلم کی بنا پر ہو. تو وہاں ذکر جو ہے وہ ویح کا کلمہ ہے، اور یہاں ویل کا معنی وہ بربادی جو کسی جرم کی بنا پر حاصل ہو. تو فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عرب کے لیے بربادی من شر ایسے فتنے سے، ایسے فتنے کی بنا پر، یہ من تعلیلیہ قد اقترب جو قریب آ چکا، یعنی قریبی ایک فتنے کی بنا پر عرب کی ہلاکت اور بربادی یہ انتہائی قریب آ چکی ہے اور متحقق الوقوع ہو چکی ہے. امام بخاری کا یہ بات بھی ایک حدیث پر قائم ہے، اور یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہم آگے پورا قصہ پڑھتے ہیں تاکہ آگے شرح کرنا اس کا آسان ہو. زینب بنت جحش روایت فرماتی ہیں کہ استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجهه، نبی علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. یہ چہرے کی سرخی کس بنا پر؟ آپ نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں ہولناک منظر دیکھے. تو شدت الہول کی بنا پر یعنی چہرہ سرخ ہو سکتا ہے، یہ شدت کی گھبراہٹ ہو اور یہ خون کا دورانیہ اور اس کی رفتار بڑھ جائے اور تیز ہو جائے کسی بھی بنا پر، تو چہرے پر اس کی سرخی نمایاں ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے آج رات بڑا ہولناک خواب دیکھا اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر سرخی جو ہے وہ دوڑ رہی تھی، اور آپ یہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه. یعنی عرب کی بربادی فتنے کی بنا پر قریب آ چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں شگاف کر دیا گیا ہے. مثل هذه اتنا آپ نے عقد سفیان 90 و 100، سفیان نے 90 عدد کا یا 100 عدد کا نشان بنایا، اور ایک حدیث میں 10 عدد کا نشان بھی ہے. عقد 10 یا عقد 90 یا عقد 100. عقد 100 جو ہے وہ سبابہ انگلی کو انگوٹھے کی نوک پر رکھنا، یہ 100 کا نشان ہے. اور عقد 90 جو ہے سبابہ انگلی کو وسط میں رکھنا، جو وسط کی لکیر ہے، اور پھر انگلی کو لٹا دینا، اس سبابہ پر انگوٹھے کو لٹا دینا، یہ 90 کا نشان ہے. اور 10 کا نشان جو ہے اس انگلی کو انگوٹھے کی جڑ میں رکھ دینا اور انگوٹھے کو اوپر پھیلا دینا. یعنی 10 کا جو نشان یہ علامت ہے یہ سب سے تنگ ہے، یہ دائرہ سب سے تنگ ہے، اور اس سے وسیع دائرہ 90 کا اور اس سے وسیع دائرہ 100 کا. نبی علیہ السلام نے بعض موقعوں پر 10 کا عقد بنایا کہ اتنا سوراخ یاجوج و ماجوج کی دیوار میں ہو چکا ہے، اور بعض موقعوں پر آپ نے 90 کا نشان بنایا اور تھوڑا سا دائرہ بڑھا دیا، اور بعض موقعوں پر 100 کا نشان، دائرہ اور وسیع ہو گیا. مقصد دائرے کی تحدید نہیں، مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اس دیوار میں ایک شگاف پڑ چکا ہے. یہ دیوار کون سی ہے؟ یہ سد یاجوج و ماجوج. یہ 2 قومیں ہیں جن کو اشرف قبائل العرب کہا گیا کہ عرب کے تمام قبائلوں میں سب سے خونخوار اور سب سے بڑی دہشت گرد، جو کوکاز مقام کے پیچھے مقیم تھے،
اور اپنے علاقے کے ارد گرد شبخونے مارتے اور اجتماعی طور پر نکلتے، پہاڑوں میں چھلانگیں مارتے اور لوگوں کی کھیتیاں، ان کے پانی سب تباہ و برباد کر دیتے، تو سلطان بادشاہ ذوالقرنین وہاں سے گزرے تو قوم نے ان کی شکایت کی۔ بعض تاریخوں کے مطابق جو ایران کے علاقے تھے وہ زیادہ ان کی بربریت کے شکار تھے، چنانچہ ایک دیوار جو ہے انہوں نے تعمیر کی جس کا تذکرہ سورہ کہف میں تفصیلی موجود ہے۔ اب وہ قوم اس دیوار کے پیچھے معذور ہو گئی اور باقی لوگ ان سے راحت میں آ گئے، لیکن جب قیامت کا وقوع قریب ہوگا تو یہ قوم اس دیوار کو کھولنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہیں اور اس شگاف کو شروع کرتے ہیں، شام تک اس شگاف بن چکا ہوتا ہے، پھر اندھیرے میں جب وہ اپنے آپ کو قاصر دیکھتے ہیں واپس لوٹ جاتے ہیں کہ کل یہیں سے کام شروع کریں گے، لیکن کل جب واپس آتے ہیں تو وہ شگاف پر ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ تھوڑا سا شگاف کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، مانا قیامت کا وقوع قریب ہے اور دیوار کچھ کھل چکی ہے۔ اچھا، اس میں عرب کی بربادی کا ذکر کیوں؟ عرب کی بربادی کا کیونکہ یہ سارے جو فتنے ہیں ان سے قبل عرب کی بربادی متحقق ہے۔ عرب کا ذکر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو شان و شوکت دی تھی، عرب کو حکومت دی تھی، دنیا انہوں نے فتح کی، دنیا کا مال کیسر و قسم کی دولتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، تو یہ اس شان و شوکت کو سنبھال نہ سکے اور آگے چل کر ایسے واقعات رونما ہوئے جو ان کی تباہی پر منتج ہوئے۔ اس تباہی کی تمہید ہو گئی جس کا اول قصہ امیر المومنین عثمان غنی کی شہادت، پھر جناب علی مرتضیٰ کے دور میں یہ فتنے اور طغیانے کی حد تک پہنچ گئے، اور پھر آگے اموی دور، عباسی دور، علوی دور، یہ فتنے بڑھتے ہی گئے اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ عرب سے ان کا اقتدار چھن گیا، اور جس طرح وہ اس شان و شوکت سے قبل بالکل مقہور تھے دوبارہ وہ مقہور کر دیے گئے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور پہ عرب کا ذکر کیا کہ جو شان و شوکت ان کو دی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے چھین بھی لیا ان اسباب کی بنا پر جو کہ معلوم۔ اور ان سارے واقعات کے بعد یہ بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے جو قیامت کا قریبی واقعہ ہے، جو خروج یاجوج و ماجوج، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو اس دور سے قبل جو عرب ہیں وہ اپنی جو ایک شان و شوکت ہے اس کو کھو چکے ہوں گے، اور جو ان کی حکومت اور منصب ان سے چھن چکا ہوگا، اور یہ فتنے اور جو خون ریزی ہے وہ ان میں موجود اور قائم رہے گی۔ واللہ المستعان۔ تو یہ نشان آپ نے بنا کر دکھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشان حقیقی ہے اور یہی حق ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشان در حقیقت اس جملے کی تشریح ہے، یعنی وعید للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم، یہ اس کی علت ہے جو حقیقت نہیں۔ مقصد یہ کہ یاجوج و ماجوج دیوار میں شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے، معنی اس سے یہ ہے کہ ان کے ظہور اور خروج کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ لیکن جو نبی علیہ السلام کے ظاہری الفاظ ہیں وہ مبنی پر حق وہی قابل قبول ہے کہ عملاً وہ شکاف ہو چکا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، اور اب تو اتنی صدیاں گزر چکی، یہ شکاف مزید بڑھ چکا ہوگا اور قیامت کا جو وقوع ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس سے قبل جو فتنے ظاہر ہونے والے ہیں جن کی پیش گوئی اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، ایک ایک فتنہ وہ ظاہر ہوگا اور امت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ آپ سے سوال کیا گیا اور ایک روایت میں زینب کا نام ہے، انہوں نے سوال کیا اللہ لکھو یا نوح لکھو وفینا صالح ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم عمومی طور پہ ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں صالحین موجود ہوں گے اور نیک لوگ موجود ہوں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، فرمایا کہ ہاں جب خبث پھیل جائے گا اور عام ہو جائے گا تو اللہ سب کو پکڑ لے گا، یعنی اہل خبث کو بھی اور صالحین کو بھی۔ اہل خبث کو اس لیے کہ وہ اس خبث کے ظہور کا باعث ہے، اور صالحین کو اس لیے کہ انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ خبث برقرار رہا۔ حالانکہ فتنے کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے اور معصیتوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، پھر سب کو پکڑا جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے ایک حدیث کے مطابق ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر قیامت کے دن وہ اپنے دین اور اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ جو صالحین ہوں گے وہ صالحین کے ساتھ
اور جو اہل خبث ہوں گے وہ اہل خبث کے ساتھ. خبث کے دو معنی ہیں، ایک مطلق فسق و فجور، مطلق فسق و فجور معصیتیں، اور ایک خبث اپنے خاص معنی میں یعنی زنا کا معنی. الخبیثات للخبیثین یا الخبیثات للخبیثین سے مراد الزنات والزوانی یعنی زانی مرد و عورت. یہ خبث کا لفظ عربی میں زنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عمومی تعبیر زیادہ بہتر ہے کہ جب خواص میں گناہ معصیتیں اور فسق و فجور بڑھ جائے گا، صالحین بھی موجود ہوں گے مگر وہ روکنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا اور دونوں طبقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطب من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. یہ سند تحویل کے ساتھ ہے اور امام بخاری کی یہ سند کا مدار امام زہری ہیں. جو پہلی جو ابو نعیم کے واسطے سے سند ہے اس میں زہری کے شاگرد ابن عیینہ سفیان، اور جو محمود کے واسطے سے سند ہے اس میں زہری کے شاگرد معمر ہے. جس طرح دو اسانید کے ساتھ یہ حدیث امام بخاری نے پیش کی ہے. اور راوی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ کہ نبی علیہ السلام چڑھے بلند ہوئے ایک اتم پر. اتم بمانا حصن بھی ہے اور اتم بمانا تل تلول ٹیلا. مدینے کے اطراف میں یا تو کوئی محل کوئی بڑا گھر یا کسی ٹیلے پر آپ چڑھے. اتم جمع اتمتن کی، اتمتن مؤنث ہے، اتم اس کی جمع ہے، اور آطام اتم کی جمع. لیکن جب آطام کے مقابلے میں اتم استعمال ہو تو جمع کے باوجود اس کو واحد کے معنی میں لے سکتے ہیں، مگر اصل جو لفظی تعبیر ہے اس میں اتمتن واحد ہے، اتم اس کی جمع ہے اور آطام اتم کی جمع ہے. تو بار کے بلندی پر آپ چڑھے اور آپ نے فرمایا حل ترون ما ارى، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ قالوا لا، صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر، میں فتنے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں برسیں گے بارش کی طرح. جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں اس طرح فتنے تمہارے گھروں میں گریں گے. یعنی فتنوں کے وقوع کو تشبیہ دی بارش سے. یہ تشبیہ دو وجوہ سے، ایک تو بارش پیدر پہ برستی، قطرے مسلسل گرتے ہیں، اور دوسرا جو بارش گرتی ہے تو پورے علاقے پر چھا جاتی ہے، اس کا پانی جہاں وہ برستی ہے پورے علاقے میں وہ پانی پھیل جاتا ہے. تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ یعنی فتنوں کی کثرت، اتنی کثرت کہ ان فتنوں کی تعداد بارش کے قطروں کے برابر ہوگی. اور دوسری وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اس فتنے کی لپیٹ میں سب لوگ آئیں گے، جیسے کہ بارش میں برستی ہے تو اس کا پانی ہر شخص تک پہنچتا ہے اور ہر مقام تک پہنچتا ہے. تو یہ ان فتنوں کی خطورت اور ہولناکی. نبی علیہ السلام نے مدینے کو خاص کیوں کیا؟ یعنی آپ مدینہ میں تھے اور فرمایا تمہارے گھروں میں فتنے بارش کی طرح برسیں گے. حالانکہ فتنے تو پھیل گئے تھے زیادہ تر عراق میں، بصرہ میں، لیکن مدینہ کو خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان تمام فتنوں کی تمہید مدینہ منورہ سے ہوئی تھی، اور وہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو بعد کے فتنوں کا سبب بنا. جنگ جمل بھی اسی یعنی مقتل عثمان کی وجہ سے، اور جنگ صفین بھی، اور باقی تمام حروب جو قائم ہوئی ان سب کی اساس شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھی. تو آپ نے مدینے کو اس لیے خاص کیا کہ مدینے میں اصل واقع کی جو جڑ ہے وہ رونما ہوا. اور اس سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ حکام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، یا ان کی غیبتیں کرتے ہیں، یا برسر عام ان پر تنقیدیں کرتے ہیں، کیونکہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہی تنقیدوں کا انسان ہے. لوگوں نے ان پر تنقیدیں کی، اور تنقیدیں ان کی ذات پر نہیں بلکہ بعض عمراء کی تعین پر.
اور یہ بات آگے چلتے چلتے پھیلتے پھیلتے ان کی شہادت پر منتج ہوئی، اور پھر یہ واقعہ کیا رونما ہوا، فتنے پھوٹ پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے اور ہر گھر اس کی لپیٹ میں آئے گا، والعیاذ باللہ۔ تو اس کی بنیاد کیا ہوئی؟ بنیاد حکام کے خلاف بات کرنا۔ لہذا ہمیں یہ درس بار بار دیا جا رہا ہے کہ ہم اس قسم کی فتنے سے گریز کریں اور بالکل صبر استقامت سے حکام کا ساتھ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، جیسا کہ منہج محدثین تھا۔ قاضی فضیل بن عیاض کا قول ہے لو کانت لی دعوت مستجابہ لجعلتها فی امیر المؤمنین، اگر مجھے کوئی دعائیں مستجاب دی جائے کہ تمہاری یہ دعا قبول ہوگی تو میں وہ دعا خود نہیں کروں گا، اپنے امیر المؤمنین کو دے دوں گا۔ امام احمد بن حنبل کی پشت پر کوڑے مارنے والے ان کا قول ہے کہ اگر مجھے کوئی دعائیں مستجاب دی جائے میں وہ اپنے امیر کو دے دوں گا۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک امن اور سلامتی کا پیغامبر ہے ان کی سیرت اور ان کا منہج، اور اسی سیرت کو آج اپنانا چاہیے۔ آج زیادہ رونما ہونے والے فتنے اسی اساس پر ہیں کہ ہمارا یہ تعامل ہے اور طرز عمل ہے اپنے امراء کے ساتھ، وہ استقامت پر مبنی نہیں ہے اور حق پر قائم نہیں ہے۔ باب ظهور الفتن قال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل وقال يونس وشعيب والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ باب ظہور الفتن، فتنوں کا ظاہر ہونا۔ ٹھیک ہے، قیامت کی علامات کی تین قسمیں ہیں، ایک علامات بعیدہ اور دوسرا علامات متوسطہ اور تیسرا علامات قریبہ۔ علامات قریبہ تو وہ ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی، جن میں نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج یاجوج و ماجوج اور امام مہدی کا ظہور اور دجال کا آنا اور مشرق سے آگ کا نکلنا اور سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، یہ علامات قریبہ ہیں جن کے ظہور کے بعد قیامت کا وقوع قریب آ جائے گا۔ اور یہ علامات متوسطہ جو ہمارے اس دور میں قائم ہے، آج سے پہلے سے شروع ہو چکی اور پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ قائم رہیں، اور کچھ علامات بعیدہ ہیں جن کا نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ذکر کیا، جن میں پہلی علامت اللہ کے پیغمبر کی بعثت اور اللہ کے پیغمبر کی وفات۔ آپ نے ان دونوں کو قیامت کے وقوع کی ایک علامت قرار دیا ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت قیامت سے قبل، میرے بعد اب نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے۔ تو آپ کی نبوت اور آپ کی بعثت یہ قیامت کے وقوع کی خبر ایک طرح سے، یہ علامات بعیدہ ہیں۔ یہ جو علامات ذکر ہو رہی ہیں ظہور فتن، یہ علامات متوسطہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا، ینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، یلقى الشح، اور لوگوں کے دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی، وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے، رونما ہوں گے، یکثر الحرج، اور حرج زیادہ ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا، یہ حرج کیا ہے؟ ایما ہوا، یہ الف کے ساتھ بھی ہے، الف کے بغیر بھی ہے، یہ ایما اور ایما ہوا، اور تشدید کے ساتھ بھی ہے اور سکون کے ساتھ بھی ہے، ایما اور ایما ہوا، معنی ایک ہی ہے، استفہامی انداز ہے کہ یہ حرج کیا ہے؟ قال القتل، حرج سے مراد قتل و غارت کے لیے بڑھ جائے گی اور عام ہوگی، اور یہ فتنے قرب قیامت ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اس میں تمام چیزیں واضح ہیں بالکل، لیکن جو پہلا جملہ ہے تقارب الزمان، زمانے کا قریب آ جانا، اس سے کیا مراد؟ اس کی علماء نے کئی تعبیریں بیان کی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ زمانہ قریب آ جائے گا، معنی جو کام کسی دور میں ایک بڑے وقت لگا کر ہوتا تھا وہ کام جلدی ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ امر محمود نہیں ہے۔ اور یہ زیادہ تر وہ اسفار ہیں جو لوگ بقدر تجارت کیا کرتے۔ پہلے ایک دور تھا کہ
ایک تجارت کا سفر 6 ماہ چلتا تھا. لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یعنی 2 سفر ہوتے تھے، ایک سردیوں کا گرمیوں کا. سردیوں کا سفر یمن کی طرف کرتے تھے، گرمیوں کا شام کی طرف. اور یہ کل 2 سفر تھے جو قریش کی تجارت کا محور تھے. لیکن اب یہ دور آ چکا کہ آپ 1 گھنٹے میں بلکہ چند منٹوں میں دنیا بھر کی منڈیوں کو کھنگال سکتے ہیں. اس قدر معاملہ قریب آ چکا اور آپ ایک ہی دن میں کئی بازاروں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ محمود نہیں ہے. یعنی کاروبار میں بڑھ جانا، دنیا کا پھیلاؤ اور دنیا میں منہمک ہو جانا اور پھر دین سے غافل ہو جانا، یہ امر ممدوح نہیں بلکہ امر مذموم ہے کہ لوگ دنیا میں انتہائی بڑھ چڑھ کر شریک ہوں گے. کل ہم نے حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا جبریل سے، انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے ای البلدان شر، کہ سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ شر البلدان اسواقها، کہ زمین کی جو سب سے بدترین جگہ ہے وہ زمین کے بازار ہے. تو بازاروں میں لوگوں کا رخ ہو جانا، ایک ایک دن میں کئی بازاروں کا قصد کرنا، تجارتی انحباط اور دین سے غفلت، یہ کوئی امر محمود نہیں بلکہ امر مذموم ہے. اور اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت قرار دی. بعض علماء نے یہ تقارب کا معنی یہ تصابہ سے کی ہے، برابری. لوگوں میں برابری ہو جائے گی اور یہ برابری باعتبار جہل کے. جب تک علم رہے گا برابری نہیں ہوگی. اللہ پاک کا فرمان ہے بفوق کل ذی علم علیم. علم کے طبقات، بڑا عالم، چھوٹا عالم، اس سے بڑا عالم، اس سے چھوٹا عالم، طبقات. اور یہ فرق اللہ نے رکھا ہے تاکہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ لوگوں کا مرجع بنے اور رہنمائی کا کام کریں. لیکن جب یہ تفاوت ختم ہو جائے گا اور یہ مساوات آ جائے گی لوگوں میں، مانا یہ مساوات پھر جہل ہے. تو یہ جہالت کا عام ہونا یہ علامت قیامت میں سے، جس کی دلیل دیگر احادیث ہیں. یفشو الجہل یرفع العلم، اس حدیث میں بھی اشارہ موجود ہے. جہل پھیل جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا. تو یہ چیز ہے تقارب زمان کا. اور یہ تقارب زمان، اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، یعنی بازاروں کا قریب ہونا. اللہ کے پیغمبر فرمان ہے تتقارب الاسواق، کہ منڈیاں قریب آ جائیں گی اور بازار قریب آ جائیں گے. اس سے تائید ہوتی ہے اس معنی کی زمانے کا قریب ہونا. معنی یہ کہ جو کام پہلے کئی دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں ہوتا تھا وہ کام لوگ چند منٹوں اور گھنٹوں میں کر لیں گے. اور اس طرح ان کا اشتغال فی دنیا زیادہ ہوگا، جو کہ دین سے غفلت اور دوری کا باعث بن سکتی ہے. ہاں، جو لوگ دنیا سے تعلق جوڑتے ہیں مگر اس تعلق کو دین کے ساتھ مربوط کر دیتے ہیں اور ان کا دنیاوی جو علائق ہیں وہ دین سے مربوط ہیں اور دین کی خدمت ہے، یقیناً یہ دین کا معاملہ ان کے لیے انتہائی مدح اور تعریف اور تحسین کا باعث ہوگا. تو یہ علامات قرب قیامت ظاہر ہوں گی. علم کم ہو جائے گا، بلکہ بعض روایتوں میں علم ختم ہو جائے گا. اور جیسا کہ آگے آئے گا، لوگ جو حال کو اپنا رئیس اور لیڈر بنا لیں گے، اپنی رائے سے خطبے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے. یلقی الشح، اور بخل اتار دیا جائے گا. یہ پتیلی سینوں میں اتاری جائے گی. اللہ تعالیٰ دلوں کو بخیل کر دے گا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغنا غنى النفس، کہ مالداری دل کی مالداری. روپے پیسے کی بہتات یہ مالداری نہیں، بلکہ غنا جو ہے وہ دل کا غنا. جس کا دل غنی ہو وہ حقیقی غنی. اور اگر دل میں بخل ہو تو یہ قابل مذمت چیز ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اسے سب سے بڑی بیماری قرار دیا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا کہ فتنوں کی یہ لغار دل پر ہوگی اور یہ خطرناک معاملہ. سب سے خطرناک بگاڑ اور فساد وہ ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ، کیونکہ دل کے رائد اور دل کی برید ہے یہ سارے اعضاء، آنکھیں، ناک، کان، بقیہ اعضاء، شرمگاہ، یہ دل کی برید ہے. اور دل آرڈر جاری کرتا ہے، احکام جاری کرتا ہے. پہلے ان فتنوں کی جو ایک یلغار ہے وہ دل پہ ہوتی ہے. دل اگر قبول کر لے تو سارے اعضاء کو حکم جاری کرے گا اور اعضاء شروع ہو جائیں گے وہ کام کرنا. دل اگر انکار کر دے تو سارے اعضاء کو منع کر دے گا اور اعضاء باز رہیں گے. تو اصل لیڈر جو ہے وہ دل ہے. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اس جسم میں گوشڑا ہے، اگر وہ درست ہے سارا جسم درست ہے، ناک، کان، آنکھیں سب درست ہے.
کیونکہ دل کے احکام درستگی پر قائم ہو گئے، اور اگر وہ لوتھڑا فاسد ہو گیا تو سارا جسم فاسد ہو جائے گا، کیونکہ پھر جسم کے جو فساد پر مبنی احکام ہوں گے جسم کے سارے اعضاء پر جاری ہوں گے، اور اعضاء دل کی اطاعت کریں گے اور وہ سارے کام انجام دیں گے۔ چنانچہ شح اور بخل جو ہے یہ دل پر نازل ہوگا، اور پھر دل جو ہے وہ انسان کو بخیل بنا دے گا۔ بتب ہو الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے، مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، تصویر کا فتنہ۔ میں نے عرض کیا کہ ہر گھر میں فتنہ داخل ہو چکا۔ نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق قرب قیامت ایک معصیت ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گی۔ بعض علماء کی تعبیر کے مطابق یہ تصویر ہے، اور بعض علماء کی تعبیر کے مطابق یہ ربا اور سود ہے، کیونکہ سودی معاملہ ہر گھر میں داخل، ہر گھر میں۔ ممکن ہے ہم سودی کام نہ کرتے ہوں، مگر ہم نے یہ مائع کہاں پہ خریدا، یہ لائٹیں کہاں پہ خریدی، ہو سکتا ہے ان کا کاروبار سودی ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ایک دور میں اگر ایک شخص سود سے بچے گا تو سود کی گرد و غبار اس کے ناک میں ضرور داخل ہو۔ تو یہ بھی ایک معصیت ہو سکتی ہے جو ہر گھر میں داخل، اور یہ بھی فتنہ ہے، اور ایک بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یکسر الحرج، اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ حرج کو سمجھ نہ سکے، پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ قتل ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ حرج حبشی لغت کا لفظ، حبشی لغت کا لفظ، حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے۔ اب حبشی جو ہے وہ لغت کا لفظ کیسے؟ اور یہ تعبیر بھی ایک صحابی نے کی کہ لغت حبشہ میں یہ حرج کا لفظ استعمال ہوتا ہے قتل کے معنی میں، جبکہ عربی فصیح لغت میں ہا را جیم کا مادہ موجود۔ تطبیق یہ ہے کہ لغت عرب میں حرج کا معنی اختلاف، اور اختلاف کا نتیجہ قتل کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن لغت حبشہ میں حرج کا معنی قتل ہی۔ یہ تو دونوں باتیں درست ہیں، یعنی یہ حبشی لفظ ہے بمعنی قتل، مگر عربی لفظ بھی ہے بمعنی اختلاف، بمعنی تدخل، کسی کے معاملات میں جان بوجھ کے شامل ہونا، ملوث ہونا، داخل ہونا، اختلاط اور جناب اختلاط، یہ سارے حرج کے معنی ہیں، اور یہ امور قتل و غارت گری پر، نفرت پر منتج ہو سکتے ہیں، اس لیے دونوں تعبیریں درست ہیں۔ یہ امام بخاری فرما رہے ہیں وقال یونس و شعیب واللیث وابن اخی الزہری عن الزہری عن حمید۔ سند پچھلی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، مگر پچھلی سند میں معمر کا استاد امام زہری اور زہری سعید سے روایت کر رہے ہیں۔ اس سند میں زہری کا شیخ حمید ہے، زہری کا شیخ حمید ہے، اور حمید کا شیخ ابو ہریرہ۔ باقی ساری سند ایک ہی ہے، مگر فرق جو ہے وہ زہری کے استاد میں ہے۔ اوپر کی سند میں زہری کا استاد سعید ہے ابن ابی عروبہ، اور نیچے کی سند میں زہری کا استاد حمید ہے، اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، طویل وہ ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ فرق امام بخاری نے پیش کیا ہے۔ معنی یہ حدیث ان دو مختلف مسانید سے آ رہی ہے، اور زہری کے دو استادوں سے حدیث مروی اور منقول ہے، اور سند کا مدار امام زہری پر۔ جی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقالا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج والحرج القتل۔ جزاک اللہ۔ یہ جہل کا نزول جو ہے اس کی کیفیت احادیث میں مذکور ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال۔ اللہ تعالیٰ علم علماء کے سینے سے محو نہیں کرے گا، بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھائے گا رفتہ رفتہ، ایک عالم فوت ہوا، دوسرا فوت ہوا، اور علم اپنے ساتھ ہی لے گیا، اور یوں علماء کے جانے سے علم ختم ہوگا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اس حدیث کی سب سے بڑی دلالت جس پر میں متوجہ کروں گا آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، کہ علم کی اساس علماء ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا۔ حالانکہ لائبریریاں موجود ہوں گی، آپ کی ڈسکیں، کمپیوٹر، انٹرنیٹ سب موجود ہوگا، گوگل سب موجود ہوگا، علم نہیں ہوگا۔ حالانکہ اسکرین پر سب کچھ موجود ہے، مگر علم نہیں ہوگا، کیونکہ علم کا جو ایک مرکز ہے
علم کی جو اساس ہے وہ علماء کرام. حصول علم ان ذرائع سے نہیں ہے، حصول علم علماء سے. لہذا اس نصیحت کو عام کیا جائے، عامت الناس تک پہنچایا جائے کہ ان کا تعلق ہر حال میں علماء کے ساتھ قائم ہے. علماء علم کی اساس ہے. تبھی اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا، علماء کو اٹھا کر. لائبریری نہیں اٹھائی جائیں گی، ڈسکیں اور کمپیوٹر اور یہ وسائل نہیں اٹھائے جائیں گے. کتابیں موجود ہیں مگر علم موجود نہیں ہوگا، کیونکہ علم کے پھیلاؤ کی جو اساس ہے وہ علماء کرام ہیں، انہیں اٹھا لیا جائے. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. جی وہی حدیث ہے نا. دیکھیں ایک تو اسانید کا تنوع ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اسانید پیش کر رہے ہیں، اور فرق یہاں پر یہ ہے کہ پیچھے جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں صحابی اس کے راوی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی اور ابو موسیٰ اشعری بھی. یہ جو حدیث نمبر 13 آپ نے پڑھی ہے، اس میں جالس عبداللہ ابو موسیٰ فتحدث فقال ابو موسیٰ، صرف ابو موسیٰ اشعری بیان کر رہے ہیں. یہ فرق بھی امام بخاری پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں صحابی سے حدیث کے راوی ہیں اور دونوں راوی ہیں، مگر ایک سند سے امام بخاری تک یہ بات پہنچی کہ ایک مقام پر، ایک موقع پر یہ حدیث صرف ابو موسیٰ اشعری نے بیان فرمائی. جی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبش القتل. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حبشی لغت میں حرج بمعنی قتل. ہم نے بتایا کہ حرج عربی لفظ ہے، فصیح عربی لفظ ہے، جس کو حبشی کیوں قرار دیا گیا جبکہ عربی یہ لفظ موجود ہے بمعنی اختلاط اور بمعنی تلفظ و تدخل کسی کے معاملے میں. ان تمام معانی میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن حبشی میں یہ لفظ جو ہے صراحتاً قتل کے معنی میں. لہذا اگر قتل کا معنی کرو گے تو پھر یہ حبشی لفظ قرار پائے گا، اور اگر اختلاف جس کا نتیجہ بھی قتل ہو سکتا ہے پھر یہ عربی لفظ ہے. یہ تطبیق کی صورت موجود ہے. جی قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. اب یہاں وہی حدیث ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے، یعنی یہ حدیث دونوں صحابہ سے مروی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیوں کیا، اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں. سند نازل ہو رہی ہے، سند نزول، جو مدار ہے اس سند کا ابو وائل جناب عبداللہ کا شاگرد. ابو وائل تک امام بخاری رحمہ اللہ اس سند میں پہنچتے ہیں 4 واسطوں سے، ایک محمد، دوسرا غندر، تیسرا شعبہ اور چوتھا واصل. اس سے پہلے آپ دیکھیں ابو وائل تک کتنے واسطوں سے پہنچ رہے ہیں، ایک قتیبہ، دوسرا جریر، تیسرا اعمش اور چوتھا ابو وائل. یعنی پچھلی سند میں ابو وائل تک پہنچ رہے ہیں 3 واسطوں سے، اس سند میں 4 واسطوں سے. معنی سند علوم سے نزول کی طرف آ گئی. امام بخاری کا شیوا تو نہیں، امام بخاری تو اعلیٰ سانید لاتے ہیں، سند عالی، اس کے لیے محنت بھی، کوشش بھی. مگر بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ سند عالی کے بعد سند نازل ذکر کرتے ہیں کسی اور اسنادی نقطے کے تحت. یہاں نقطہ یہ ہے کہ غندر جس کا نام محمد بن جعفر جو کہ شعبہ کا شاگرد ہے، یہ شعبہ کے تمام شاگردوں میں سے سب سے اصلت ہے،
اور سب سے اقوا ہے. یہ ایک الگ علمی نقطہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں واسطوں کی پرواہ نہیں کی، لیکن ایک اور لطیفے کے تحت، ایک اور علمی نقطے کے تحت اس متن کو ذکر کیا کہ اس میں شعبہ روایت کر رہے اور شعبہ کا شاگرد غندر محمد بن جعفر جو کہ اصبت و اصحاب شعبہ ہے. ان شعبہ کے جتنے شاگرد ہیں ان سب میں اقوا اتقن جو ہے وہ غندر کا شمار ہوتا ہے. تو اس علمی نقطے کی بنا پر بخاری نے نزول کے باوجود اس سند کا ذکر کیا، حالانکہ متن جو ہے وہی